مشکات میں ہے 2555، یہ بھی پنج طرف پاک کی نسبت آئی ہے اور حدیث بھی پنج طرف پاک نے روایت کی ہے 2555 مشکات کے اندر۔ یہ حدیث سٹارٹ اس طرح ہوتی ہے، صحیح مسلم 2950، سب سے ڈیٹیل حدیث حج کے ٹاپک پہ کم از کم 8 صفحوں پہ یہ حدیث پھیلی ہوئی ہے۔ حدیث جابر اسے کہا جاتا ہے، اور جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے امام محمد بن علی بن حسین بن علی، یعنی امام محمد باقر المتوفا 114 ہجری۔ ان کا نام ہے محمد بن علی ابن حسین۔ علی ابن حسین امام زین العابدین امام سجاد کا نام ہے، اور وہ سیدنا حسین کے بیٹے اور وہ بیٹے سیدنا علی کے، محمد بن علی بن حسین بن علی، یعنی امام محمد باقر۔ یہ مل رہا ہے جابر بن عبداللہ صحابی کو۔ آپ اہل بیت کا ذرا مقام دیکھیں، جابر بن عبداللہ صحابی ہے اور یہ شخص صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے، اور امام زین العابدین بھی تابعی ہیں، ان کے بھی بیٹے ہیں یہ۔ جب یہ ملنے کے لیے گئے تو جابر بن عبداللہ جو ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، وہ نابینا ہو چکے تھے۔ ان کو انہوں نے جا کے بتایا کہ میں محمد ابن علی ابن حسین ابن علی، تو انہوں نے ان کو قریب کیا اور ان کے یہ بٹن کھولے سینے کے، اور اپنا ہاتھ یوں ان کے سینے میں رکھا، یعنی اتنی شفقت فرمائی اور کہا میرے بیٹے، تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا جان، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں فرمائیے کہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا فرمایا تھا۔ پھر چاچی اور جناب جڑی حدیث بیان کیتی ہے، ایک صفحے دی نہیں، 2 صفحے دی بھی نہیں، 3 صفحے دی بھی نہیں، کم از کم 8 صفحوں کی وہ اتنی ڈیٹیل حدیث ہے، ایک ایک چیز اس میں بیان کر دی ہے انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا مکمل بیان، اور مشکات والوں نے حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی 2555 یہی لی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، یہ لفظ ہے حجۃ الوداع، ودا لفظ نہیں ہے، زبر کے ساتھ، حجۃ الوداع، اپنی اونٹنی پر جب سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں بے شک میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، صحیح مسلم 2950۔ اور سنت کو ماننا اسی میں شامل ہے، کیونکہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، کیا جب قیامت والے دن میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ہائے 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 ہائے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 6، کہ ہم پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ جب میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تو کیا تم میرے حق میں گواہی دو گے؟ اللہ اکبر۔ اصحاب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، نمبر 1، نمبر 2 آپ نے حج ادا کر دیا، نمبر 3 آپ نے ہماری بڑی خیر پائی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اور پھر اصحاب کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کیونکہ قوم نوح نے مکر جانا ہے نا، بخاری میں آتا ہے وہ قیامت میں مکر جائے گی، ہمارے نبی نے پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہیں پر گواہ کر دیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں یوم النحر کا خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں، جو آپ نے قربانی والے دن دیا، یوم عرفہ سے اگلے دن، اس میں آپ کے بھی الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں، اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو پیغام ڈائریکٹ سن رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کی پریڈکشن پوری ہوئی، اہل سنت کے جتنے بڑے ائمہ ہیں محدثین، سب کے سب نان عرب ہیں، سوائے ایک امام مالک کے، امام بخاری رشیا سے، امام مسلم ایران سے، ابو داؤد اور ترمذی افغانستان سے، اندازہ کریں آپ، سب نان عرب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آج سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے، مسجد نبوی کا احادیث چل رہی ہوتی ہے اور اینڈ پہ آتا ہے رواہ البخاری، رواہ المسلم،
متفق علیہ رواہ البخاری رواہ المسلم. نہ بخاری عرب کے نہ مسلم عرب، دونوں